بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل دنیا بھر میں مختلف ممالک کرونا وائرس کی عالمی وبا سے دوچار ہیں اور ہم تک اس کے بارے میں معلومات مختلف ذرائع سے پہنچتی ہیں۔ زیادہ تر یہ ذرائع واٹس ایپ، فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پہ فارورڈ کی ہوئی پوسٹ یا خبریں ہوتی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری معلومات کے ذریعے کے بارے میں ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باوثوق ذرائع سے معلومات حاصل کریں اس بیماری کے بارے میں، تاکہ ہم خود بھی آگاہ ہوں اور دوسروں تک غلط معلومات نہ پہنچا رہے ہوں۔ ہم آپ کی توجہ عالمی ادارہ صحت کی اس بیماری کے بارے میں فراہم کردہ معلومات اور سفارشات تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ یہ معلومات ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ WHO.INT پر موجود ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عام لوگوں کے لیے اس بیماری کے بارے میں معلومات اس ویب سائٹ پر فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر دنیا بھر میں اس بیماری کے حالات کا جائزہ سچویشن اپڈیٹس کی صورت میں لیتا ہے۔ اگرچہ یہ ویب سائٹ انگریزی میں ہے، لیکن اگر آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے رجوع کر سکتے ہیں، جو کہ بھرپور کوشش کرے گی کہ آپ تک آپ کی مطلوبہ معلومات اردو میں فراہم کریں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس بیماری کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے جن اقدامات کا مشورہ دیتا ہے، ان میں سب سے اہم اپنے ہاتھوں کو بار بار وقفے وقفے سے دھونا، اپنی آنکھ، منہ اور ناک کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کرنا، اگر ہم کھانسی کریں یا چھینکیں تو اس کو کور کرنا، پرہجوم جگہوں سے بچنا، اگر طبیعت ناساز ہو تو گھر پہ رکنا، لیکن اگر بخار، کھانسی، خاص طور پہ سانس لینے میں دشواری ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا، لیکن پہلے 1166 پہ پاکستان میں کال کر کے معلومات حاصل کرنا، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اس بیماری کے بارے میں جو معلومات ہوں فراہم کی ہوئی ان کی ویب سائٹ پر، ان سے آگاہ رہنا۔ ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص تک کیسے منتقل ہوتا ہے۔ کرونا وائرس عام طور پہ ہمارے منہ اور ناک سے نکلنے والی رطوبتوں میں موجود ہوتا ہے، اور اگر ہمیں یہ انفیکشن ہو اور ہم چھینکیں یا کھانسیں تو یہ رطوبتیں بہت باریک قطروں کی صورت میں ہمارے منہ سے اور ناک سے نکلتی ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہمارے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو تو اس تک یہ باریک قطرے وائرس کو پہنچا دیتے ہیں اور براہ راست انفیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہمارے ارد گرد کی اشیاء کی سطح پر یہ قطرے گر کے وائرس وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی شخص ان سطحوں کو چھوتا ہے تو یہ وائرس ان کے ہاتھوں پہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے سماجی میل ملاپ سے ایک شخص کے ہاتھ سے دوسرے شخص کے ہاتھ، اور دوسرے شخص کے ہاتھ سے تیسرے شخص کے ہاتھ، اور بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ پہ یہ وائرس لگا ہوا ہو اور ہم اپنے منہ، ناک یا آنکھ کو چھوئیں تو پھر یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جب ہم تک یہ وائرس پہنچتا ہے اور ہم میں بیماری کے علامات ظاہر ہونے میں تقریباً 2 ہفتے کا عرصہ ہوتا ہے، اس 2 ہفتے کے عرصے کے دوران ہم پھر بھی اس وائرس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس بیماری کو پھیلانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ہمارے اپنے ہاتھ ادا کرتے ہیں، اور ہم اگر اس بیماری کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں تو جو سب سے اہم کام ہمیں کرنا ہوگا وہ باقاعدگی سے اپنے ہاتھوں کو اس وائرس سے پاک کرنا، جو کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں پر آنکھ سے نظر آنے والی گندگی لگی ہو تو لازمی طور پر انہیں صابن پانی سے دھونا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی آنکھ سے نظر آنے والی گندگی نہ ہو تو انہیں صابن پانی سے بھی دھویا جا سکتا ہے، اور الکوہل جیل یا ہینڈ سینیٹائزر یا الکوہل بیسڈ ہینڈ رب سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں کم سے کم 70% الکوہل موجود ہو۔ یہ اقدام اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس بیماری کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو ہر صورت دھونا چاہیے، خاص طور پہ اگر کھانسی کریں یا چھینکیں یا کسی ایسے شخص کا خیال کر رہے ہوں جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہو۔ کھانا بنانے سے پہلے، کھانا بنانے کے دوران اور اس کے بعد ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد، بیت الخلاء کا استعمال کرنے کے بعد، یا جب کبھی ہمارے ہاتھوں پہ گندگی نظر آ رہی ہو، اور جانوروں
یا جانوروں کے فضلے سے کانٹیکٹ کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے ضرور دھو لینا چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص بیمار ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی بیماری لگنے سے بچائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم کھانسیں یا چھینکیں تو اپنے منہ اور ناک کو اپنی کہنی کی اندرونی طرف سے کور کریں اس طرح، یا پھر ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ اور اگر ہم ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے، لیکن وہ ڈسٹ بن ایسا ہونا چاہیے جس کو اوپر ڈھکن کے ذریعے سے کور کیا جا سکتا ہو، تاکہ وہاں سے یہ جراثیم آگے نہ نکل سکیں۔ اور اس کے فوراً بعد ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے صابن اور پانی سے، یا پھر الکوہول جیل کے ذریعے، خاص طور اور اس نہ صرف چھینکنے اور کھانسنے کے بعد بلکہ ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کے بعد بھی جو اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ غرض یہ کہ اس بیماری کی روک تھام کے لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو مختصر عرصے کے بعد باقاعدگی سے صابن پانی یا الکوہول جیل کے ذریعے سے صاف رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کھانسی کریں یا چھینکیں تو اپنے منہ اور ناک کو کہنی کے اندرونی طرف یا ٹیشو پیپر کے ذریعے سے کور کریں، اور ٹیشو پیپر استعمال کریں تو اس کو فوراً ضائع کر دیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی ایسے شخص سے جس سے بخار یا کھانسی ہو اس سے فزیکل ڈسٹنس رکھنا چاہیے، یعنی جسمانی طور پر ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہے جو کہ کم سے کم 1 میٹر یا 3 فٹ کا ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ وبا ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلتی ہے، اور اگر ہم خود بیمار ہوں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بیماری دوسرے لوگوں تک نہ پہنچائیں، اور خاص طور پہ اپنے خاندان میں قریبی لوگوں تک اس بیماری کو پہنچانے سے بچانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے آئسولیٹ کر لیں، ان سے دور ہو جائیں اور ایک جسمانی طور پہ فاصلہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایسی جگہیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہوں وہاں پہ تھوکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری ہو تو ہمیں میڈیکل ہیلپ حاصل کرنی چاہیے، اور جب ہم ڈاکٹر کو اپنے بارے میں بیماری کے بارے میں معلومات پرووائڈ کر رہے ہوں تو ہمیں ضرور یہ بتانا چاہیے اگر ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں کسی ایسی جگہ پہ ٹریول کیا ہو جہاں پہ یہ بیماری موجود ہو، یا ہمارا کسی دوسرے شخص سے رابطہ رہا ہو، ڈائریکٹ کانٹیکٹ رہا ہو جس کو اس وائرس کی بیماری ہو، یا جنہیں کھانسی، بخار یا سانس لینے میں دشواری رہی ہو۔ چونکہ یہ بیماری ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ایک دوسرے یا ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتی ہے، اس لیے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وبا کے عرصے میں ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں۔ اگرچہ ہمارے لیے ہاتھ ملانا ایک سوشل نارم ہے، ہمارے معاشرتی روایات کا حصہ ہے، لیکن اس وبا کے روک تھام کے لیے ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے شہر کے لوگوں کے بہتری کے لیے اس اقدام کو اپنانا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ اس کا مقصد ہرگز سلام کرنے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ سلام کرنے کے لیے دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ گردن کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، کسی کو جھک کر، یا کوئی ایسا طریقہ جو کہ تمام معاشرے کے لیے قابل قبول ہو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب ہمیں اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بیماری کے پھیلاؤ سے روکنے میں مدد دے گا۔ ہم یہ تمام انفارمیشن جو آپ تک پہنچائے رہے تھے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اگر کوئی اور انفارمیشن یا کوئی اور معلومات ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔